فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک اعمال کرے گا، اللہ فرما رہے ہمیں اپنی کبریائی کی قسم ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں گے، مال کی فراوانی دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، چہروں پہ نکھار دیں گے، سب سے بڑی بات ہے زندگی کا سکون عطا فرما دیں گے جو آج اچھوں کے پاس کوئی نہیں۔ دوسرا اللہ جل شانہ کا وعدہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو گناہوں والی زندگی گزارے گا، جو میری نافرمانی کی زندگی گزارے گا، ہمارا اس کے ساتھ پہلا وعدہ کہ ہم دنیا کا روزگار، دنیا کی معیشت اس کی ختم کر کے رکھ دیں گے، مارا پھرے گا، کبھی آپ کے پاس آئے گا، کبھی میرے پاس آئے گا، حالات اچھے ہیں، حالات ماڑے ہو گئے، دعا کر دو۔ فرمایا جب قوم پھر اللہ کا تیسرا وعدہ، اللہ اکبر، پھر اللہ کا تیسرا اعلان، پہلا اعلان من عمل صالحا من ذکر او انثی، پہلا وعدہ نیکی کرو گے دنیا کی زندگی اچھی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر برائی کرو گے تو دنیا کی زندگی تنگ دستی کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ اللہ تیسرا اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے، فرمایا جب قوم بے حیائی پر، اللہ کی نافرمانی پر تلے گی، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے، میں دعا قبول نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنے نیکوکاروں سے بھی دعا کرواؤ گے، میں وقتی طور پہ ان کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حالات کی بہتری آئے گی، چاروں طرف سے آئے گی، حالات کا بگاڑ آئے گا، چاروں طرف سے آئے گا۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، آج دنیا کے پاس پیسہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پیسہ کام آ جائے گا، ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی ہاں، پیسہ کہاں نہیں چلتا، جہاں آدمی نہیں چلتا وہاں پیسہ چل جاتا ہے، جہاں سفارش نہیں چلتی وہاں پیسہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں پیسہ رہنے نہیں دوں گا، پھر بتا تو پیسہ کہاں چلائے گا؟ جاؤ جا کے بازار والوں کو اللہ کا وعدہ بتا دو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا، جاؤ اللہ والے چوک پہ کھڑے ہو کے بتا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سارے آپ کو جھوٹا کہنے لگ جائیں گے۔ فرمایا میرا نبی اعلان کر دے، اللہ اکبر، سب سے پہلے تو میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں، اگر میرے بندے میری مہلت پر باز نہیں آتے، اللہ اکبر، پھر میں تدبیر اختیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، پھر اللہ جل شانہ اپنی پکڑ کے اندر لے آتا ہے۔ راتوں کو گناہ کر رہا ہے، صبح ہنس کے دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا لوگو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرا کرو۔ فرمایا جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہنسے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا رونا دیکھنا، اس کا رونا کیسا ہوگا۔ آج قرآن بھی ہنس کے پڑھ رہے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے اتنا رویا کرتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ تلاوت کرتے کرتے اللہ اکبر آپ کو غشی آ جاتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رونے لگ جاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتی رونے لگ جاتی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ میرے عزیزو قرآن کے ترجمے مفہوم کو جانتے تھے، غش کھا کے زمین پہ گرا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب سورہ یاسین کی اس آیت پہ آئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اس آیت پہ آئے غش کھا کے زمین پہ گر گئے، ہوش آیا، حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اس قرآن کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کر کے چلا گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہ لگا مالک کائنات نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایمان والوں کے اور گناہ گاروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پھر اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کون سے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا۔ یہ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہیں، ایک ایک گٹ کا فاصلہ کوئی نہیں، قبر کے ساتھ قبر جڑی پڑی ہے۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں سے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی گاڑی گزرا کرتی تھی روڈوں کے اوپر سے، آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی، کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی رکشے والا میرا عزیزو ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دے تو اس کا پیر محل کے اندر رہنا مشکل ہوتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ایسے ویلے ہو کے پڑے، سال گزر گئے، ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو ان کے دفتروں کے بغیر رش، ان کے دفتروں کے باہر رش رہتا تھا، اب تو سالوں پڑے ہو گئے، ان کا حال پوچھنے والا ان کے اپنی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے۔
ایک قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیشن جج صاحب کا، سول جج صاحب کا، ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ظالم مظلوم کو رگڑے دیا کرتا تھا، جس کا قلم چلا کرتا تھا، یہ کہتا تھا خبردار میرے کمرے میں بولنا نہیں ہے، نیچی نگاہ کر کے بیٹھ، نیچی نگاہ کر کے کھڑو، خبردار نکالو اس کے پاس۔ جب اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے صاحب چائے پی رہا ہے، صاحب کھانا کھا رہا ہے، صاحب چھٹی پر ہے، مظلوم تیرے دروازے پہ رلتے تھے، بیوائیں تیرے دروازے پہ اپنا حق مانگتی تھی، تجھے وہ وقت یاد نہیں؟ ایک بیوہ 4 بچیوں کو لے کے 5 کو آئی تھی اور کہہ رہی تھی جج صاحب میرے شوہر کے مکان پر میں بیوہ میرے بچے یتیم ہیں، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا۔ تو کہتا تھا بی بی گواہ لے کے آ۔ فرمایا اللہ اکبر، تو نے اس وقت قلم نہ چلایا، آج یہ میرے پاس میرے دربار میں آئی، میں اس سے گواہی کوئی نہیں مانگوں گا، تو نے اس پر اپنا قلم نہ چلایا، آج میرا قلم دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اس کی حمایت کے اندر، تیری مخالفت کے اندر دیکھ میرا قلم کیسے چلے گا۔ اگلی قبر کے اوپر چلے جاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 400 ایکڑ کا مالک ہے، اللہ اکبر، جس کے پاس میرے عزیزو لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، یہ ایسا ظالم تھا، زکوٰۃ بھی میرے عزیزو منتیں کرا کرا کے دیا کرتا تھا۔ صاحب سو رہے ہیں، صاحب میٹنگ کے اندر ہے، اللہ اکبر، موت نے ساری میٹنگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ایسا پڑا ہے، کہتا میرے بیٹے میٹنگ کر لے، میری اماں میٹنگ کر لے، میری بیوی تم تو آ جاؤ، میرے بچے تم تو آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم ایسا فارغ پڑا، اس سے میٹنگ کرنے کے لیے، اس سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں۔ جاؤ اگلی قبر پہ جا کے پوچھو، یہ تو وہ آدمی ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، آج من و من مٹی کے نیچے پڑا، دشمن تو دور کی بات ہے، سگے بھی ہاتھ ملانے کے لیے کوئی نہیں آ رہے۔ یہ وہ آدمی پڑا ہوا ہے میرے عزیزو جو کہا کرتا تھا اگر میں اشارہ کرتا میں نو اللہ اکبر غصہ نہ چڑھا، اگر میں نے غصہ آ گیا تو پیر محل میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آسمان والے نے کہا اس کا پیر محل میں کیا بگاڑے گا، اللہ اکبر، امر تو میرا غالب آئے گا، موت کا جھٹکا آئے گا، مجھ تیرے گھر سے تجھے ہرے بھرے ہنستے بستے کلبے سے اٹھا کے تجھے ویرانی کے اندر چھوڑ آئے، قیامت کی صبح تک تیری مٹی کے اوپر دابڑا ڈالنے والا قبر پہ کوئی آ جائے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اجاڑ کے رکھ دیا موت نے سب کچھ۔ جاؤ ہر گھر کی دروازے پہ جا کے پوچھو، ہر گھر کی دروازے کی چوکٹ پہ جا کے سونگو، آپ کو خبر آئے گی، آپ کو خوشبو بھی آئے گی۔ یہ دروازہ بول بول کے کہے گا پردادا نہ رہنے دیا، دادا نہ رہنے دیا، ابا نہ رہنے دیا، اماں نہ رہنے دی، رہنا تو نے بھی کوئی نہیں، عمل اچھے لے کے جا، گٹھڑی اچھی لے کے جا، سلوک اچھا کر کے جا، ورنہ قیامت کی ایک رات تیری 70 سال کی زندگی کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اوپر میرے عزیزوں صرف عذاب یوں آیا تھا، فرمایا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، باقی سارے دن پکڑو تمہاری مرضی۔ میرے عزیزوں انہوں نے ایک دن مچھلی نہ پکڑنے پر اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کر دی۔ 12,000 قبیلے والے، 12,000 قبیلے کے افراد تھے، رات کو انسانوں کی شکلوں میں سوئے، ایک دن اللہ کی نافرمانی پر صبح اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی بنا دیا تھا۔ اتوار کو پکڑو تمہاری مرضی، شکار پیر کو کرو تمہاری مرضی، منگل کو پکڑو اللہ اکبر تمہاری مرضی، لیکن ہفتے کے دن نہ پکڑنا۔ پیغمبر رو رو کے کہہ گیا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، انہوں نے کہا نہیں نہ کوئی نہ کوئی چال ہے۔ اللہ نے پھر ان کو آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی، باقی دن نیچے چلی جاتی، انہوں نے اپنے گھروں کے آگے ہوش بنا لیے، انہوں نے کہا اوہ اللہ اکبر، پکڑنے سے منع کیا، جمع کرنے سے تو منع نہیں کیا، ہفتے کے دن جمع کرنے اتوار کو پکڑے۔ پیغمبر کہتے تھے اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا سانو کی کھے کھان دے، دفع ہونے دے، اللہ نے رگڑا ان کو بھی دے دیا۔ ایک دروازے پر آ کے روتا تھا نہ بھائی اللہ کی آزمائش ہے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ رات کو 3 قبیلے، تینوں میں درباریں پڑ گئی، ایک کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا دفع کرو، دوسرا کرتوت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تیسرا میرے عزیزوں منع کرتا تھا۔ صبح اٹھے اللہ اکبر، لوگ بازار میں آ رہے جا رہے ہیں، یہ لوگ کہاں چلے گئے جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے؟ اللہ اکبر، گھروں کے دروازے بند، تھوڑی دیر کے بعد دیواروں کے بنیروں پر مڈیروں پر بندر آ کے بیٹھ گئے۔ فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ رو رو کے کہہ رہے تھے رات کو گھروں میں گھسے انسان تھے، صبح جب بستروں پہ آ کے بیٹھے اللہ نے میں بندر کی صورت کے اندر بنا دیا۔
ہے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. یہ اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے اللہ نے نشانی بنا دیا ہے. جو منع کرتے تھے اللہ کی نافرمانی باز آ جاؤ، ان کے پیروں کو آ کے یہ بندر چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمہاری بات مان لیتے اچھا نہ ہوتا. 3 دن کے اندر اللہ نے 12 کے 12,000 کو ہلاک کر کے رکھ دیا. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معاوضہ مانگا. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ اگر رحم مادر سے بچہ نکال سکتا ہے، فرمایا اللہ تمہیں صالح پیغمبر کے ہاتھ کا معاوضہ دکھاؤ. اے پیغمبر پہاڑی کی طرف اشارہ کر. اشارہ کیا، پہاڑ میں سے ایک گابن اونٹنی نکل آئی اور وہ بھی بچہ دینے والی. معاملہ طے پا گیا. ایک دن اس کا دودھ پیو، ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن تم کھاؤ گے. اس کنویں سے ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے. بچے دودھ پیو، بڑے پیو، مویشی پیو، اس کا دودھ ختم نہ ہوگا. یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے. قوم کے اندر شرارت پیدا ہو گئی. میرے عزیزو قوم نہ مانی. اللہ اکبر کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر سارا پانی سے پینے دے، ہم پیاسے مر جائے. فرمایا وقت کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. قوم نہ مانی. خدا پاک کی قسم ایک جھٹکے نے سب کے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. بعض جگہ آئے جناب نوح علیہ السلام کو 950 سال عمر، بعض کہتے ہیں 1075 سال عمر، بعض کہتے ہیں 1500 سال باب نوح کی عمر تھی. اتنا قوم کو سمجھایا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر کی اتنی مخالفت کی، اتنے پتھر مارے جناب نوح علیہ السلام کو پتھروں میں دبا دیا. اتنے پتھر پڑے نوح علیہ السلام پتھروں میں نظر نہ آئے، پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے. اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ اکبر. جب قوم نہ مانی، انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. الہ العالمین دیکھ لے یہ تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، نہ چھوڑی نہ زمین پر. فرمایا نو کشتی بنا لے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، پانی کوئی نہیں. جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. قوم آ کے تالیاں بجانے لگ گئی، کہنے لگی اوہو اللہ اکبر، اب تو یہ پیغمبر کشتیاں بنائے گا. پہلے جسے دیکھا نہیں اس سے ڈراتا ہے، جسے دیکھا نہیں اسے کہتا ہے رزق دینے والا، عزت دینے والا، مال دینے والا اللہ ہے. آج کہتا ہے لے یہ کشتی پانی میں چلے گی، پانی ہے کا. فرمایا اللہ، فرمایا نو آسمانوں سے پانی نکلتا دیکھا، پہاڑوں سے پانی نکلتا دیکھا، زمین سے پانی نکلتا دیکھا. میں آگ سے پانی نہ نکالوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کنویں کے اندر سے پانی کا فوارہ نکل آیا. قوم دیکھ رہی ہے، سامنے آگ کا تندور ہے، اس میں سے آگ نہیں نکل رہی بلکہ پانی ابل ابل کے باہر آ رہا ہے. کب بھی مان جاؤ اللہ کا عذاب آ گیا. انہوں نے کہا چل. سگا بیٹا کھڑا ہو گیا. بیٹا کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. کتنا پانی نکلے گا؟ یہ اتنے پہاڑ، یہ اتنی پہاڑوں کی چوٹیاں، اتنا پانی نکلے گا کہ اللہ چاہے نکالے گا. باپ کی بیٹے سے ٹکر، باپ بیٹا آمنے سامنے، نوح کا بیٹا کران سامنے. میں نہیں مانتا تیرے رب کو. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله. او باز آ جا، تو میرا بیٹا ہے. چھلانگ ماری، ڈائی ماری، ادھر دوڑا. جوان تھا، پھدکیلا تھا، دوڑتا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا. اللہ اکبر. کہنے لگا یہاں بھی تیرے رب کا پانی آئے گا. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. جب پانی بیٹے کے پیروں کو، ٹخنوں کو آ کے چھونے لگا، پھر کہنے لگا ابا یہ کیا ہو گیا؟ کہ میں نہ کہتا تھا خدا کا عذاب آ گیا. اللہ قادر ہے، پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق، پانی بھی اللہ کی مخلوق. خدا چاہے پانی کو پہاڑوں کے نیچے رکھے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ چاہے پانی کو پہاڑوں کے اوپر سے گزار دے، اسے پھر بھی کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. بیٹا واپس پلٹا، پانی پنڈلیوں تک آ گیا، پانی گھٹنوں تک آ گیا. اللہ اکبر. پانی میرے عزیزوں ناک پیٹ تک آ گیا. پانی کندھوں کو کراس کر جب ناک کو چڑھنے لگا، اس وقت کہنے لگا ابا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. پاک پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. ہے نوح نبی نوح علیہ السلام. یوں کر کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، رو کے دکھائے اے اللہ یہ میرا کنبہ، یہ میری اہل ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما. فرمایا نوح خبردار یہ تیرے اہل کوئی نہیں. انہو لیس من اہلک. نہیں تیرے یار، نہیں تیرے رشتہ دار. اللہ میرا بیٹا. فرمایا نانو جو تیرے پر ایمان نہ لایا، جو تیرے پر ایمان نہ لایا، اے نو جو میرے پر ایمان نہ لایا وہ تیرا سگا کو نہ ہو، اس کا تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اے نو میرا غصہ چڑھا ہوا ہے، ہاتھ نیچے کر. نو ہاتھ نیچے کر. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا نو آج ہم اپنے جلال میں ہیں، اگر تو نے ہاتھ نیچے نہ کیے میں تیرا تاج نبوت بھی اتار دوں گا. اللہ اکبر. خبردار
میرا کھا کر مجھے اتراتا ہے، میری طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ نوح علیہ السلام ہاتھ نیچے کرو، اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اگر آپ نے مشرک کے لیے دعا کی تو تیرا تاج نبوت بھی اتارنے میں دیر نہیں کروں گا، یہ بھی میری عطا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مکے میں دعائیں تیرے میرے لیے، مدینے میں دعائیں تیرے میرے لیے، مسجد اقصی میں دعائیں تیرے میرے لیے، بادشاہی مسجد میں دعائیں تیرے میرے لیے۔ کوئی ایسا پیر نہیں، کوئی ایسا فقیر نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں جو آپ کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ آج جمعے کی نماز ہے، پاکستان سمیت دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں جمعہ ہو گیا، جہاں ہوگا، جہاں ہو رہا ہے۔ میرا جو کتنی دعائیں ہیں، کیا میرے نبی کی بات سچی نہیں؟ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بے حیائی پہ قوم تل آئے گی، دوپٹے سروں سے اتر آئیں گے، آنکھ ننگی ہو جائے گی، گلے کھل جائیں گے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو جائیں گی، نیم برانہ لباس پہننے لگ جاؤ گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ننگا ننگی لڑکے لڑکی کھڑے ہوں گے، فرمایا اس وقت کہنے والا کہے گا یار اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے منہ کالا کر لو۔ اللہ اکبر، اتنا لفظ کہنے والا بھی وقت کا ولی جانا جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، یہ زمین بول بول کے کہے گی اللہ اس سے پوچھئے گنائے گا کہ میں گناؤں، راتیں کہاں تھی، دل کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا جب گناہ ہو جائے خدا کو رو کے دکھا دو، ہنستے ہوئے قبروں میں جاؤ گے، ورنہ جتنا ہنس ہنس کے گناہ کرو گے روتے روتے قبروں میں جاؤ گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی رحمت اللہ علیہ سواری پر سوار ہیں، آپ کا گھوڑا بھی دک گیا، ہنہنانے لگا، ٹانگیں آگے پیچھے کی ہٹانے لگا، اور آپ کبھی زمین پر کبھی لڑکتے، کبھی گرنے کے قریب ہو جاتے، کبھی اس کی لگام میں پکڑتے، کبھی آگے پیچھے اس گھوڑے کو کرتے، سمجھ نہ آئی، ایڑ لگا لی، لگام میں کس لی، دونوں ہاتھ سے کس لیا، دونوں ہاتھ سے لگام میں پکڑ لی، لیکن گھوڑا میرے عزیزوں بدکنے سے باز نہ آیا۔ آپ نے ڈنڈے نہ مارے، آپ نے لاٹھی نہ ماری، آپ نے اس کی گردن پہ تلوار نہ چلائی، بلکہ جلدی سے سواری سے اترے، اور سواری سے اتر کر 2 رکعت نوافل کی پڑھے، اور استغفار کی کثرت کی، اللہ سے توبہ کر کے خدا کو رونا شروع کر، اللہ کو رونا اللہ سانو کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ کو رونا دکھا دیا، اللہ کو اپنے آنسو دکھا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دعا سے اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا آرام سے آپ کو سواری کرانے لگا، غلام کہنے لگا کیا بات ہے، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ آپ نے اس کو سزا دی، نہ آپ نے لگام میں کسی۔ فرمایا قصور اس کا نہیں ہے، قصور سواری کرنے والے کا تھا، لگتا ہے میری آنکھ سے، میرے ناک سے، میری کان سے، میرے ہونٹوں سے، میری زبان سے کوئی گناہ ہو گیا۔ اور یہ لوگوں یاد رکھو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہر چیز انسان کی سرکشی کے اندر ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، کل بے برادری، ہلکہ اللہ کا بندہ جب زمین پر بدکاری کرتا ہے، گناہ کی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ کے بندے سے گناہ ہو جائے، اس کا اثر انسانوں تو کیا جانوروں کے اوپر پڑتا ہے۔ فرمایا مجھے یاد تو کوئی نہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن لگتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ اکبر، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس لیے میں نے صلاۃ الاستغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی، لگتا ہے گھوڑا قابو کے اندر آ گیا، خدا نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ہم نے تو تجھے اپنا آپ سدھارنے کا کہا تھا، ہم نے تو تجھے کہا تھا تو سدھر جا، لیکن تو دنیا کو سدھارنے کے لیے لگ گیا، تجھے اپنی آنکھ میں تجھے اپنا عیب کوئی نہیں نظر آتا، بھائیوں کا عیب تجھے نظر آنے لگا، بہنوں کا عیب تجھے نظر آنے لگا، رشتہ داروں کا عیب تجھے نظر آنے لگا، خاندان والوں کا عیب تجھے نظر آنے لگا، پارٹیوں کا عیب تجھے نظر آنے لگا۔ اے ظالم ہے، کسی پر نگاہ پڑے کہتا ایک نگاہ اٹھاؤں اندر کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتا ہوں، او ظالم، ایک نگاہ پڑے اندر کا باطن ظاہر کر دیتا ہے، یہ باطن تیری باطن پہ تیری نگاہ کیوں نہیں پڑ رہی؟ بتا، تیری آنکھوں کے سامنے تیرا باطن ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تجھے ڈٹائی سے کب مہلت ملے گی؟ تجھے اللہ کی ناراضگی سے، خدا کی نافرمانی سے کب مہلت ملے گی؟ کیا تجھے مرنا یاد نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو کہتے تھے اللہ اکبر، اے جہاں میٹھا اگلا کہ ڈٹھا، موت نے ساری مٹھاس کو کڑواہٹ کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا،
جو دنیا کی زندگی نیکی کی طرف گزارے گا، جو نیکی کی طرف ہمیں راضی کر کے آئے گا، ہم اسے دنیا کی تنگیوں میں خوشحال کر دیں گے، دنیا کی بے سکونیوں میں سکون دے دیں گے، دنیا کی بے آرامیوں میں آرام دے دیں گے، دنیا کے غموں میں اسے سکون دے دیں گے۔ اور خبردار ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑا، اللہ اکبر، پھر کیا کریں گے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیں گے، پھر پوچھیں گے لا اپنا پیسہ لے کے آ، لا دولت لے کے آ، دادے کی جمع لے کے آ جا، ابا جان نے جمع کی تھی لے آ، بینکوں سے جو لون لیا تھا لے آ جا، ہم تیری بربادی پر آ گئے تو اپنے پیسے سے خوشحال ہو کے دکھا دے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا میرے پیارو کہ اللہ اکبر اعلان کی آواز، اذان کی اعلان کی آواز آپ کے میرے کانوں میں نہیں آتی، پڑے ہوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، جاگنے والوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سوتے جاگتے کے ہر ایک کے کان میں آواز آ رہی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فرمایا اللہ اکبر، اعلان بھی وہ ہوگا، اعلان کرنے والا بھی وہ ہوگا، پرچی بھی وہی ہوگی، قلم بھی وہ ہوگا، صرف نام کا فرق آ جائے گا۔ آج کسی کا اعلان ہے، کل تیرا اعلان ہوگا۔ اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تجھے دنیا کی ساری لذتوں کو اللہ کا حساب دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ والے کو نشے کی عادت پڑ گئی، کسی نے دوائی کے طور پہ شراب پلا دی، چسکا اچھا لگا، وہ شراب کے اندر مبتلا ہو گئے اور شراب کے عادی بن گئے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتنی شراب کی عادت پڑ گئی کہ حلال اچھا نہ لگا، حرام منہ کو لگ گیا۔ اللہ جل شانہ نے نصیبوں سے بیٹی عطا فرما دی، کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا 2-3 سال کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ شراب کے مست میں اتنا پڑے ہوئے تھے کہ لگے ایک رات شراب پی کر لیٹے ہوئے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اژدہا پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، وہ اژدہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کبھی دائیں سے حملہ کرے کبھی بائیں سے حملہ کرے۔ اللہ والے بچنے کا نام لے لیکن بچاؤ کوئی نہیں۔ اتنے میں اللہ اکبر ایک ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے اژدے کو یوں کر کے ہاتھ مارا، بوڑھے آدمی کو اژدے نے ایک جھٹکے میں پرے کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ والے کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا، جس نے آ کے یوں کر کے سانپ کی منڈی کو دبوچ لیا، اللہ اکبر، سانپ اس بچی سے بھاگ گیا، سانپ بچی سے بھاگ گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں میری بچی نے یوں کر کے میری داڑھی پکڑ کے مجھے یوں کر کے جھجوڑا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، کہنے لگی شرم نہیں آتی، بتا بیٹی کا باپ بھی ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر خدا کو ناراض بھی کر رہا ہے۔ فرمایا جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ خواب میں آنے والی میری بیٹی تھی، اللہ اکبر۔ میں نے خواب میں اس بچی سے پوچھا تھا یہ اژدہا کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے، اللہ اکبر، یہ تیرے پر خدا کا عذاب ہے۔ اور بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ بوڑھا کون آیا تھا؟ کہ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے کھوکھلے کمزور امر تھے، اللہ اکبر، جو خدا کے عذاب کا ایک جھٹکا برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر۔ بیٹی پھر کیا ہے؟ فرمایا میں سامنے آ گئی، اے اللہ، میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ میرے ننھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ میرے ابا کو بچا لے۔ پھر میں سفارش کرنے کے لیے تیرے خواب میں آ گئی، اب تو گناہ چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب میری آنکھ کھلی آنسوں سے چہرہ بھرا پڑا تھا، میں نے توبہ کر لی، اللہ نے میرے کھوٹے عملوں کو نیک عملوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جائیں۔ لیلۃ القدر میں بھی معافی مانگی تھی، یاد ہے نا؟ صلاۃ و تسبیح پڑھ پڑھ کے۔ آخری وقت ہے میرے عزیزو، پتہ لگ جائے گا، آخری وقت ہے میرے عزیزو، پتہ لگ جائے گا انسان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جس زمین پہ ہے وہ زمین مخالف، جس آسمان کی چھت پہ گواہیاں اس کی، میرے عزیزو یہ پہاڑ مخالف کے اندر، یہ درخت، یہ پتے مخالفت کے اندر، میرے عزیزو انسان کا اپنا وجود اللہ اسے کیوں بنائے گا دوبارہ؟ تاکہ یہ وجود ہی بتائے گا۔ اللہ اس وجود کو کہاں راتوں کو مصلے پہ کھڑا کرنا چاہیے تھا، اس نگاہوں کو قرآن کی تلاوت کے آگے ٹکانا چاہیے تھا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھی۔ جھوٹ کا داخلہ بند ہوتا یا ہونٹوں پہ لکھ دیتے جھوٹ کا داخلہ زبان پہ بند ہے، آنکھوں کے پلکوں پہ لکھ دیتے بے حیائی کا داخلہ آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بند ہے، کانوں کے پوروں کے اوپر لکھ دیتے چغلی غیبت کا داخلہ کانوں کے سوراخوں میں بند ہے، دماغ کے اوپر لکھ دیتے گندی سوچوں کا داخلہ بند ہے، دل کے اوپر لکھ دیتے گندی خواہشات کا داخلہ بند ہے، پیروں کے ناخنوں پہ لکھ دیتے گندے رستے پہ چل کے جانے کا
داخلہ پیروں پہ بند ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اکبر, ہوائیں آتی ہیں ادھر کو چلی جاتی ہیں, روزہ آتا ہے تیرا میرا گھر نہیں دیکھتا, اذان کی آواز آتی ہے تیرے میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزو, حج کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں, کہ تیرے میرے پاس پیسہ نہیں, سب کچھ ہے, مال و دولت ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں, او حج دی دعا کر, کتھوں کریے, اللہ اکبر, اگر تو کرتا ہے پھر دعا نہ کر, اگر تو نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر, اگر تیرے مال تیرے ماں باپ نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر, اگر اللہ نے کرانا ہے پھر دعا کیوں نہیں کرتا. رب کعبہ کی قسم, وہ لے جانے میں جہازوں کا محتاج کوئی نہیں, وہ پیسوں کا محتاج کوئی نہیں, وہ قرضوں کا محتاج کوئی نہیں, وہ بینکوں کا محتاج کوئی نہیں. اللہ اکبر, مدینے کی موت میرے عزیزو سارے ہی مانگتے ہیں, مدفن کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے, حج عمرہ تو سب نے مانگا, کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے. لوگ کی کہتے جی ایک دفعہ کر لیا دوبارہ کیا کرنا ہے. فرمایا جس پر قرضہ چڑھ گیا ہو, فرمایا جو پریشان ہو, جو بدحال ہو, جسے مصیبتیں نہیں چھوڑتی, جسے پریشانیاں نہیں چھوڑتی, آپ نے فرمایا بار بار آ کے عمرہ کرے, اللہ کا گھر دیکھے, میں محمد کا روزہ دیکھے, اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا. اللہ زندگی سوچوں میں محبتوں میں گزارو میرے پیارو, دکھوں میں زندگی گزر رہی ہے, اپنی بھی دوسروں کی, دوسروں کو دکھ دینے سے خود دکھ میں مبتلا ہو رہے ہیں, دوسروں کی پریشانی کے حل کرنے میں کتنے گیا سی یار بس چھڑ فلانا بڑا پریشان سی. اللہ اکبر, کبھی اپنی پریشانی کے بارے میں سوچا؟ دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں زندگی گزر گئی, اپنا بھی موت کا قبر کا مسئلہ حل کر لیجئے. راتوں کو اٹھ کے, کتنی بڑی رات ہے, 7 بجے 7:15 نماز ہو رہی ہے, صبح فجر کی نماز 6:15 بجے ہو رہی ہے, 12 گھنٹے کی رات میں یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے. 12 گھنٹے میں بیوی تو یاد آئی, اور بچے نے اسکول نہیں جانا, ٹائم کی ہو گیا, مجھن پٹھے پاتے, انور دودھ لے آیا, یوں ہو گیا, تجھے 12 گھنٹے میں پورا جہان یاد آیا, تجھے رات کی طریقے میں خدا یاد نہ آیا, تو اسے رب کہے, وہ تجھے بندہ کیسے کہے گا. 12 گھنٹے وہ, اور صبح 8 بجے کے دکانوں پہ رات 9 بجے, دکانوں پہ رب یاد کوئی نہیں, بستر پہ رب یاد, وہ ہمیں یاد کرے گا. نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کروں گا. تمہاری جب بے حیائی اور گناہ عروج پر ہوگا, 2 مارے پڑیں گی اللہ کی طرف سے, ایک تمہاری دعاؤں کو رد کروں گا, اور تمہارے نیکوکاروں کی دعاؤں کو بھی میں رد کر دوں گا, میں نہیں قبول کروں گا. کرواؤ اللہ سے دعا قبول, جس کے پاس طاقت ہے کرواؤ. عاجزی انکساری, کچھ ایسے دنیا کے اندر کام کر جاؤ, کوئی ایسے ہیرے موتی اپنے دامن میں جڑ کے چلے جاؤ, کسی کو ہنسا کر, کسی کی ضرورت پوری کر کر, اور خود راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھا کر. اور نمازیں لوگ خدا کی قسم فرضوں کے ساتھ نفل نہیں پڑھتے, نفل تو دور کی بات ہے جو رات دن کے پڑھنے. کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ہائے اگلی بات کہہ دوں میرے پیارو, آپ ناراض نہ ہونا, وقت تو ہو گیا, بس ایک آدمی کی بات کہہ دوں, آپ ناراض نہ ہونا. ہمارے گھر کے اندر کیا کچھ نہیں ہے, 11ویں شریف ہمارے گھر کے اندر, ختم ہمارے گھر کے اندر, اللہ اکبر میرے عزیزو, ختم نبوت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر, جمعیت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر, صفا کا پرچم ہمارے گھر کے اندر, اللہ اکبر میرے عزیزو, پاکستان کی محبت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر, پیار ہمارے گھر کے اندر, کھانا ہمارے گھر کے اندر. 2 تحفے یہ کہاں سے, اللہ اکبر, یہ سینری میری سہیلی نے دی تھی, یہ آئس کریم سیٹ میری بیبی لے کے آئی تھی, یہ فلانا سیٹ فلانی لے کے آئی تھی, یہ چاپر میرا بھائی دبئی سے لایا تھا, میرے بھائی کا یار یہ فلانی مشین لے کے آیا تھا. ساری چیزیں گھر میں, یاروں نے تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے, پیاروں نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے, امی نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے, ابا نے جو ہے اس کا تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے. 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے بھی تحفہ دیا تھا, ایک نہیں 2 تحفے دیے تھے, مردوں کو بھی دیے تھے, عورتوں کو بھی دیے تھے, جوانوں کو بھی دیے تھے, بوڑھوں کو بھی دیے تھے, عالموں کو بھی دیے تھے, غیر عالموں کو بھی دیے تھے, اپنوں کو دیے تھے, پرایوں کو دیے تھے. دھی کے گھر بھی یہ 2 تحفے بھیجے تھے, دمادوں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, سسر کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, رشتہ داروں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے, ددیال ننیال میں بھی 2 تحفے بھیجے تھے, اصحاب کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے. وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا 2 تحفے تمہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, دوسری سنت محمد الرسول اللہ. میرے عزیزوں ساری چیزیں گھر میں نظر آئی, لیکن دینداروں کے گھر میں بھی 2 تحفے نظر ہی کوئی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے مجھے آئس کریم سیٹ کی قدر ہے, آمنہ کے لال کے تحفے کی قدر کوئی نہیں. اور میرے پیارو آج فقیر کی بات پر عمل کرنے لا, کیا پتہ گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوا آ جائے, کیا پتہ آمنہ کے لال کی دعا کا ساتھ آ جائے, کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے, کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے ہاتھ اٹھ جائے. مرید اللہ
اکبر. 2 تحفے اپنے گھر میں دیکھ لینا. جب گھر جاؤ قرآن کھول کے یوں کر کے دیکھ لینا, کہنا یہ تحفہ مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. دوسرا تحفہ گھر میں سنت کے مطابق دایاں قدم رکھ کے السلام علیکم کہہ دینا, اور کہہ دینا یہ تحفہ بھی مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. رب کعبہ کی قسم دنیا کا مال آتا ہے, گھر والے راضی ہو جاتے ہیں. اگر آمنہ کے لال کا دیا تحفہ آتا ہے تو گھروں سے عرش والا خدا راضی ہو جاتا ہے.